الله الرحمن الرحيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء وأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا ہم نے تمہارے لیے اسباب رزق پیدا کیے ہیں، جن اسباب کو استعمال کر کے تم زندہ رہ رہے ہو، تمہاری حیات کی بقا ہے۔ ان اسباب رزق میں سے دو چیزوں کا آج اللہ پاک نے نشانی کے طور پر تذکرہ کیا ہے، اور دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کا تذکرہ کیا ہے، جس طرح اللہ پاک ہواؤں کو چلاتا ہے، اور یہ ہوائیں خالی ہوائیں نہیں ہوتی، یہ بار آور ہوائیں ہوتی ہیں، یہ رس بھری ہوائیں ہوتی ہیں۔ ان ہواؤں کی وجہ سے پھلوں کے اندر وہ رس پیدا ہوتا ہے، پھلوں کے اندر ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا تذکرہ اللہ پاک نے پانی کا کیا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا یہ احسان نہیں ہے کہ اس نے پانی اتارا ہے، بلکہ اس کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے پانی کو سٹور کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ 1 مہینے کا پانی لے لو جتنا تم نے لینا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ اپنے پینے کے لیے اس کو سٹور کر لو، ہم دیتے ہیں۔ اپنے جانوروں کے لیے اس کو تم خزانہ بنا لو، ہم دیتے ہیں۔ 1 مہینہ کا پانی اپنی کھیتیوں کے لیے جمع کر لو، ہم دیتے ہیں۔ 1 سال کا کہہ دیں، آپ اندازہ لگائیں آپ کتنے بے بس نظر آتے ہیں۔ کتنا ایک پانی آپ جمع کر سکتے ہیں؟ کہاں آپ پانی کو جمع کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو آپ کو دیا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس پانی کو آپ کے لیے سٹور کر دیا ہے، اور اس کا ایک آٹومیٹک ایک سرکل چلا دیا ہے۔ یہ گلیشیئر جو پتھروں کی صورت میں جمے ہوئے ہیں، یہ دراصل سٹوریج ہے، یہ آپ کے پانی کے برتن ہیں۔ پھر ایک مناسب مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دھوپ ڈال کر ان کو وہاں سے پگھلاتا ہے، اور پھر تمہاری ندی نالوں میں پانی چلتا ہے، تمہاری کھیتیوں کو بھی لگتا ہے، اور تم بھی اس سے سیراب ہوتے ہو۔ پھر گاہ بگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کرتا ہے۔ اگر بارش آسمان سے نہ ہو تو ہم نے پچھلے سالوں میں آپ نے خود محسوس کیا ہے کہ نلکوں کے پانی بھی نیچے چلے گئے جب بارشیں نہیں ہوئی۔ ہاں جی، وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ وَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ غوراً، اگر ہم تم یہ کیا رائے ہے تمہاری؟ ان اصبح ماؤکم غوراً، اگر ہم تمہارے پانی کو ذرا زمین سے نیچے لے جائیں، یہ سطح سے تم اس کو اٹھا کے لے آتے ہو، اس کو ہم نیچے یاتیکم بماء معین، تو کون ہے اس پانی کو اوپر لینے والا؟ کوئی تمہارے پاس ہے ایسی تدبیر؟ کوئی نہیں۔ یہ اس کو ایک مناسب مقدار پر ہم نے رکھا ہوا ہے، اور یہ ہماری مہربانی ہے۔ اور پھر اس پانی کو دیکھو تو صحیح، یہ پانی کس طرح اللہ پاک تمہارے جزو بدن بناتا ہے۔ یہ تمہیں پیاس ہی نہ لگے تو تمہاری زندگی کیسی، اور تمہارے گردے کیسے ہو، اور تمہارے جسم کے اندر مبدأ حیات ہے پانی۔ انسان، یہ زندگی پانی سے پیدا ہوئی، جتنی مخلوقات ہے ان کی نسل اس پانی سے چلتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہ کرتا تو تم کیسے ہوتے؟ یہ پانی کی اگر تمہیں پیاس نہ لگتی تمہاری زندگی کیسے ہوتی؟ ایک پانی کا گلاس جب پیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے گلاس کو جسم کے اندر سے نکالنے کا اہتمام نہ کرتا، تمہاری زندگی کیسے ہوتی؟ کیا ہوتا ہے جب پیشاب بند ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے لوگوں کو محفوظ رکھے اور سب کو محفوظ رکھے۔ بہت گندا مرض ہے، اس لیے کہ انسان کو بے لباس ہونا پڑتا ہے۔ ڈاکٹروں کے سامنے جاتے ہوئے بھی انسان کو یوں سمجھے کہ ایک جھجک سی آتی ہے، تو اس کی تکلیف اور اذیت۔ لیکن اللہ تبارک کس آٹومیٹک طریقے سے اس پانی کو آپ کے جسم کے اندر بھی لے جاتا ہے، پھر اس کو نکال کر تو جس پہلو سے بھی دیکھو، یہ اللہ کی کوئی کم نعمت نہیں ہے جو اللہ پاک نے تمہارے لیے اتاری۔ ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے آ کر گزارش کی کہ میرے والد کا پیشاب بند ہو گیا ہے یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ دعا سکھلائی۔ وہ دعا مجھے مل تو نہیں سکی، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سکھلائی ہوئی دعا انہوں نے اپنے والد کو جا کر پڑھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ ہاں جی، تو یہ نسائی میں ہے وہ دعا، انشاءاللہ اس کو تلاش کریں گے۔ تو وہ ایسے گردے جو بالکل کام کرنا چھوڑ جائیں،
اللہ تعالیٰ کے رسول کا دیا ہوا یہ نسخہ تو استعمال کرے. ڈاکٹروں سے بڑا ڈاکٹر اور حکیموں سے بڑا حکیم اور طبیبوں سے بڑا طبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن میں شفا ہے, اور وہ دعا انہوں نے بتلائی اور سکھلائی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جو صحابی رسول تھے ان کی گردوں کو شفا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ, ہم نے ہواؤں کو بھیجا ہے, ہواؤں کو ارسال کیا ہے تمہاری طرف. یہ تحفے آتے ہیں, یہ آپ نے تو میری طرف تحفہ ارسال کیا ہے, آپ کا شکریہ. اللہ کا تحفہ ہے ہوا, ہواؤں کا ہم نے بھیجا ہے. اور لواقحہ, بار آور ہیں, بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, رس بھری ہوائیں ہیں. یہ پچھلے زمانے میں لوگ اندازے لگا لیتے تھے, ادھر سے ہوا چلے تو پھلوں کے اندر رس آ جاتا ہے, ادھر کی چلے تو پھلوں کے اندر رس خشک ہو جاتا ہے, اندازے لگایا کرتے تھے. تو ہر ہوا میں اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ بھار رکھا ہے. یہ جا کر ملتی ہے جب تو آپس میں ملاتی بھی ہے. تو لواقحہ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا, ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے جی. اور اللہ پاک کہتے ہیں إِلَّا بِقَدْرٍ فَمَانْ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهَا, پھر ہم نے اس پانی کو تمہیں پلایا ہے, اس پانی کو تم پیتے ہو, یہ ہمارا مہربانی ہے, اس پانی کو تم پیتے ہو. اور وَمَا نُنَزِّلُهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, حالانکہ تم اس پانی کا سٹور نہیں کر سکتے, تم پانی کے خزانے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. یہ ہم نے ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے, اس کی کوئی نعمتیں توڑی ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک اسلام کا لشکر لے کر گئے, اور جب یہ مہم پر روانہ ہوئے, یہ زندگی تھی مسلمانوں کی, یہ لشکر کشی, یہ جہاد, یہ غزوے اور یہ سریے, یہ سارے کے سارے مسلمانوں کی زندگی تھے. جب تک یہ خوراک مسلمانوں کی ایمانی زندگی کو ملتی رہی, مسلمان زندہ رہے. جب سے انہوں نے اس راستے کو چھوڑا اور خالی نمازوں اور روزوں اور حجوں اور زکاتوں پر آ گئے ہیں, زندگی کم ہو گئی ہے, زندگی باقی نہیں رہی ہے. اب خالی کھلی زندگی ہے. اصل زندگی جہاد ہے, جب انسان اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خطرے میں ڈالتا ہے, یہ زندگی ہے. ہمیں تو پوری زندگی میں کوئی ایک موقع بھی نہیں آیا جب ہمیں پتہ چلا ہو کہ اب ایمان بچاتے ہیں تو زندگی جاتی ہے, زندگی بچاتے ہیں تو ایمان جاتا ہے. ایسا موقع ہی نہیں آتا کبھی جی. تو یہ جب گئے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے صرف یہ آزمائش یہاں نہیں رکھی ہوئی ہوتی کہ صرف لشکر بڑا ہے اور ادھر تھوڑے ہیں, ادھر حاصلہ کم ہے اور ادھر زیادہ ہے, صرف دوسری آزمائشیں بھی ہیں. یہ دیکھیے آزمائش, یہ زمین پر چلنے والے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب اور مقرب لوگ تھے, لیکن جب یہ لشکر کے لیے نکلے تو خوراک ختم ہو گئی. حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایسا وقت آیا کہ میں پورے لشکر کے اندر صرف ایک ایک ان کو کھجور کا دانہ دیا کرتا تھا, اور وہ منہ میں رکھتے تھے, اور وہ کھجاتے تھے. کیا ہوتا ہے یار, اتنی بڑی انسان کا پیٹ ہے, تو وہ سارا دن اس کو کھاتے تھے اور پھر گٹھلی کو چوستے رہتے تھے. اب اتنا حال یہ ہو گیا تھا, اب ہمارے پاس کہیں سے ملنے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا. کہتے ہیں ہم سمندر کے راستے پر جا رہے تھے کہ یکایک ہمارے سامنے ایک بڑی مچھلی نکلی, اور وہ سمندر کے سامنے جب آ پڑی تو ہم نے اسے دیکھا, ہم نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان سمجھا, اور میں نے صحابہ کو حکم دیا کہ کھاؤ اس کو. لیکن میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو جا کر بتانا ہے تو کیا بتاؤں گا, بڑی مچھلی, لیکن یہ جتنی بڑی ہے شاید ان کے ذہن میں اس کا تصور نہ آ سکے. تو میں نے بات کو سمجھانے کے لیے یا اس کا وزن معلوم کرنے کے لیے, اس کی قد و قامت کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے کہا کہ لشکر میں جو سب سے بڑی قد کا آدمی ہے اس کو تلاش کر کے لے آؤ. جو سب سے بڑی قد کا صحابی تھا اس کو تلاش کر کے لایا گیا. پھر میں نے کہا کہ ہمارے لشکر میں جتنے بڑے اونٹ ہیں, جو سب سے بڑا اونٹ ہے اس کو لاؤ, اور پھر سب سے بڑے اونٹ کو لایا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس مچھلی کے اندر جو ریڑھ کی اس کی ہڈی تھی, تو میں نے اس کو نکالا اور میں نے اس کو اس سب سے بڑے اونٹ کے اوپر اس کو رکھا, اور پھر میں نے سب سے بڑے قد کے آدمی کو اس کے نیچے گزارا. ہاں جی. لیکن وہ اتنا تھا, وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس بڑے قد کے یعنی اونٹ کا قد اتنا بڑا تھا کہ بڑے قد کا آدمی جب اس مچھلی کے نیچے سے گزر گیا تو اس کے سر کو مچھلی نہیں ٹکراتی, اتنی بڑی مچھلی تھی. 1 مہینے تک صحابہ کرام اس کو کھاتے رہے, اور ایک ٹکڑا مچھلی کا انہوں نے بچا بھی لیا. جب وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا ان کو احوال سنایا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ کے لشکریو, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے انعام تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری خوراک کا انتظام غیب کے خزانوں سے کر دیا ہے,
اور پھر وہ ٹکڑا ہم نے اللہ کے رسول کو پیش کیا اور آپ نے اس کو تناول بھی فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو انسان کو رزق بھی دیتا ہے اور اسباب رزق بھی دیتا ہے، یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، اس کی قدر دانی کرے یا قدر فراموشی کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کوئی کم نعمتیں نہیں ہیں، ہم نے پانی دیا اور پانی کو تمہارے لیے سٹور کیا ہے۔ پھر اس کی ساخت کو تو دیکھو، اس پانی کو ہم کھارے، یہ سمندر سے اٹھاتے ہیں، اس کو سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے، اسے اٹھاتے ہیں، لیکن یہ اس کو اس پروسیس سے گزارتے ہیں تو وہی پانی جب بادلوں کی صورت میں زمین پر برستا ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے۔ کس کس پہلو سے دیکھو گے ہم موجود تمہیں نظر آئیں گے، پھر بھی ہمیں تم یاد نہیں رکھتے، تمہاری اپنی مرضی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔